السلام علیکم۔ ہم اپنی گزشتہ 3 ویڈیوز میں تھامس ہابس کے حوالے سے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی کتاب لیویتھان کا اوور ویو ہم نے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد جو سینٹرل تھیمز ہیں لیویتھان کے، اس پہ بات ہو چکی تھی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ جان لاک ہیں۔ جان لاک جو دوسرے سوشل کانٹریکٹ تھنکر ہیں، اور اس عہد کے انگلستان میں ابھرنے والا جو دوسرا سب سے زیادہ پرومیننٹ نیم ہے وہ جان لاک کا ہے، جنہوں نے نہ صرف بعد کے فلاسفرز کو انفلوئنس کیا، بلکہ جو لبرلزم کی تھیوری ہے اور ریپبلکنزم کے جو آئیڈیاز ہیں ان کے فاؤنڈر کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے جان لاک کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے کاموں پہ ڈسکشن کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ جان لاک جو ہیں یہ 1632 میں سومرسیٹ میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش ایک مڈل کلاس فیملی میں، ان کے فادر پارلیمنٹری فورسز میں کیپٹن تھے، اور یہ نہ تو بہت زیادہ کوئی امیر فیملی تھی اور نہ بہت زیادہ غریب، ایک سفید پوش خاندان تھا جس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1652 میں انہیں آکسفورڈ بھیجا گیا اسٹڈیز کے لیے، اور 1652 سے لے کر 1658 تک یہ آکسفورڈ میں رہے، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا اور پھر ماسٹرز کیا۔ اب ان کا جو ٹائم ہے آکسفورڈ میں وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو جان لاک ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹ بلاسمر ہیں۔ مطلب یہ کہ ابتدائی طور پہ یہ اتنے اچھے گریڈز نہیں لے رہے تھے، اتنے اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، لیکن لیٹر آن یہ ان کی پرفارمنس جو تھی وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ تو 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے اپنی زندگی میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اکیڈمک کیریئر کے ابتدا سے ہی بہت برائٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ٹل دا اینڈ، اپنی زندگی کے آخر تک وہ برائٹنس ان کی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ارلی سٹیجز پہ بہت برائٹ ہوتے ہیں، لیکن لیٹر آن وہ ڈیکے کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی وہ کنٹریبیوشنز جو ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں وہ دے نہیں پاتے۔ جو تیسرا گروپ ہے لوگوں کا، جن میں جان لاک شامل ہوتے ہیں، کہ جو انیشیلی اسٹرگل کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے ساتھ، اور اکیڈمکس میں ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن ایٹ دیئر ٹائم ان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے سیکھنے کا، اور اس سٹیج پہ جا کے وہ بہت زبردست اور بہت شاندار جو ہے شخصیت میں ڈل جاتے ہیں، ان کا اکیڈمک کیریئر بہت کامیابی سے چلتا ہے۔ تو اب جان لاک اپنے ابتدائی آکسفورڈ کے سالوں میں ایک پور پرفارمر ہونے کے باوجود لیٹر آن جو ان کی اکیڈمک کیریئر ہے وہ بہت شاندار ہے، جس کی وجہ سے آپ 2 چیزوں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہی بیکیم این آفیشل۔ اب یہ جو آفیشل کی ٹرم ہے یہ انگلستان کے اندر یونیورسٹی ٹیچرز کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اف یو کین بیکم اے یونیورسٹی ٹیچر تو اس سے آپ کی جو برائٹنس ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی ہی واز الیکٹڈ ایز ممبر آف رائل سوسائٹی۔ اب یہ جو رائل سوسائٹی ہے اکیڈیمیا کی سوسائٹی تھی، اور اس کا ممبر بن جانا جو ہے یہ بہت کمپیٹیٹیو اور بہت مشکل تھا، اور اپنی انٹلیکچول جو ساؤنڈنیس ہے اس کو پروو کیے بغیر آپ اس سوسائٹی کے ممبر نہیں بن سکتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیٹر ان ہز کیریئر وہ کتنے شاندار انٹلیکچول کے طور پہ ایمرج ہوئے۔ اچھا، جو جان لاک ہے ان کا جو فکری سفر ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 1664 میں انہوں نے کالج میں ایک ایڈریس کیا، اور اس ایڈریس میں ہی واز مچ لائک ہابز، وہ کوائٹ ہابیسین ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس میں وہ ایبسلیوٹ مونارکی کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ہیم بادشاہ جو ہے وہ اچھائی کا نمونہ ہے، اس میں اچھا ہی اچھا ہے۔ دیر از آل گڈ ان دا کنگ اینڈ پیپل آر بیسٹ۔ لوگ جو ہیں وہ دے آر جسٹ لائک بیسٹ، وہ اینیملز کی طرح ہیں، اور اینیملز بھی بیسٹ والا اینیمل جو خوفناک و خطرناک قسم کا اینیمل ہوتا ہے۔ اچھا، ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جان لاک جو ہیں وہ ڈیپارٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب وہ
اپنا ایسے لکھتے ہیں، ایسے آن ٹالریشن، تو وہاں پہ وہ ہمیں ڈپارٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تھامس ہابس سے، جہاں پہ وہ زیادہ آپٹمسٹ ہیں ہیومن نیچر کے حوالے سے بھی، اور اس ایسے میں وہ ایکچولی ایڈوکیٹ کرتے ہیں جو رائٹ ٹو ڈائسینٹ ہے، جو اختلاف کا اور انکار کا اور جو مزاحمت کا حق ہے اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا، ایک انڈیویجول کا بنیادی حق ہے کہ وہ ڈائسینٹ کرے، وہ انکار کرے، وہ اختلاف کرے۔ تو یہاں پہ وہ ہمیں ہابس سے نکلتے ہوئے، اس سے ڈپارٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر لیٹر آن 1790 میں جو ان کے دو دا فرسٹ ٹریٹائز آن گورنمنٹ اینڈ دا سیکنڈ ٹریٹائز آن گورنمنٹ، یہ دو ٹریٹائز ان کے پبلش ہوتے ہیں، انونیمس پبلش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں دے ور نیمڈ آفٹر ہم۔ تو یہاں پہ وہ ریپبلکنزم کے بانی کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور بالخصوص جو ان کا فرسٹ ٹریٹائز آن گورنمنٹ ہے، اس میں وہ اس زمانے کے ایک مشہور اسکالر فلمر، جن کی کتاب پیٹریارکا آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی، تو اس میں جو ہونے والی ڈسکشن ہے اس کو انگیج کرتے ہیں، اور اس میں جو مونارکی کے اوپر کویسچنز ہیں ان کو اٹھاتے ہیں۔ اب جو فلمر ہے اس کے نظریات میں جو ایٹم تھا اس کو یہ زمین وراثت میں دی گئی تھی، اس کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ جیسے اس کو استعمال کرے، اور اسی طرح سے جو میل ہے اس کو فیمیلز کے اوپر یہ حق دیا گیا ہے، اور جو اولڈ ایج ہے وہ ینگ ایج کے اوپر یہ حق رکھتی ہے کہ یہ ان کو گائیڈ کریں اور یہ جس طرح سے چلائیں۔ پھر فلمر کہتے ہیں کہ یہ جو رائٹ ٹو گورن ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اس نے ایڈم کو دیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس وراثت میں چلتا ہوا آنا چاہیے۔ تو اب اس پوری ڈیبیٹ کو بہت انٹرسٹنگلی فرسٹ ٹریٹائز میں جان لاک نے انگیج کیا ہے اور اس کی ریجیکشن کی ہے، اور بہت خوبصورت آرگومنٹس ہیں۔ ہم بات کریں گے فرسٹ ٹریٹائز پہ تو اس میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو جو فلمر ہے اس کا اینٹی تھیسس کس انداز میں پیش کیا ہے، اور کیسے اپنے آرگومنٹس کو بلڈ کیا ہے۔ اور ایک فار یور انٹرسٹ میں وہ بتا دیتا ہوں کہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بادشاہت ہے یہ نسل در نسل چلنی چاہیے، تو ہاؤ کین یو ٹریس بیک کہ آپ ایڈم تک یہاں سے شروع کر لیں کہ یہ وراثت جو ہے یہ ٹھیک جانشینوں تک پہنچی ہے یا بیچ میں سے کہیں اور چلی گئی ہے؟ تو ان چیزوں کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ اٹ از ہیومنلی امپاسبل۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ تھیم ہے، ویل ٹاک اباؤٹ دس۔ اچھا، 1703 میں جان لاک کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو یہ 1632 سے 1703 کا زمانہ بہت انگلینڈ کے اندر ایک قیاس اور بدامنی جو ہے وہ ہم نے جب تھامس ہابس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ایک تھامس ہابس جو ہے بہت ٹربولنٹ اور بہت قیاس اور بدامنی کے زمانے میں رہے، تو یہی چیز کیریڈ تھرو کرتی رہی لاک کے زمانے میں بھی۔ کرومویل جو ہے اس کے بعد وہ پارلیمنٹری فورسز کو لیڈ کر رہا تھا، اور جب ایگزیکیوشن ہو گئی چارلز ون کی اور اس کے بعد کرومویل طاقت میں آ گیا، تو پھر کرومویل کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب کرومویل کے اپنے زمانے میں بھی جو ملٹری ہے اس کے اندر ٹینشن، رائلسٹ اور پارلیمنٹیرینز یہ کافی پرابلم، اور پھر کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس اینڈ پیورٹنس کے درمیان جو اسٹرگلز ہیں، جو ایک تناؤ کی سچویشن ہے۔ پھر کرومویل کے بعد بھی یہی چیز چلتی ہے۔ کرومویل کا بیٹا ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے، اور پھر چارلز ٹو کو بلا لیا جاتا ہے، دوبارہ سے جو بادشاہت ہے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے، لیکن ایشوز جو ہیں، جو ڈیزاسٹرز ہیں، وہ ڈیکڈ آفٹر ڈیکڈ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو جان لاک ہے ان کی زندگی میں کچھ انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں کہ جن کا ان کی سوچ پہ، ان کے خیالات پہ کافی اثر ہوا، تو اس کو ہم ذرا سا انگیج کرتے ہیں۔ ایک برٹش لارڈ اینتھنی ایشلے کوپر، یہ تھامس ہابس سے ملتے ہیں 1666 میں۔ اب یہ اینتھنی ایشلے کوپر کون ہیں؟
جو پھر بعد میں جان لاک کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جان لاک ان کے پرسنل فزیشین کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو اینتھنی جو ہے یہ کافی انفلوئنشل تھے. یہ جب کرومویل کے زمانے میں یہ پارلیمنٹری فورسز میں شامل تھے اور کافی اچھا، لیکن لیٹر آن جو ریسٹوریشن تھی یہ اس کے حق میں ہو گئے، ریسٹوریشن آف مونارکی کے حق میں ہو گئے تھے. اس کے نتیجے میں بھی انہیں کافی ہائی آفیشلز، ہائی جو آفیسز ہیں اسٹیٹ کے اندر، ان میں مختلف پوزیشنز پہ یہ رہے. وہ لمبی ڈیٹیلز ہیں اس پہ، آپ یو کین گوگل اٹ، اینتھنی ایشلے کوپر، اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا، اینتھنی ایشلے کوپر جو ہیں یہ آتے ہیں جناب آکسفورڈ میں. ان کو ایک لیور کا ایشو ہو گیا تھا اور 1660 آنورڈ جو ہے یہ ایک بہت امپارٹنٹ پوزیشن پہ سینٹرل جو گورننس اسٹرکچر ہے یا پاور اسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ ایک بہت اہم پوزیشن پہ موجود تھے. تو یہ 1666 میں ان کو لیور کا ایشو ہوا اور یہ اپنے اس کا علاج کرانے کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے آکسفورڈ آئے، اور آکسفورڈ میں ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے جناب جان لاک سے. اب جان لاک جو ہے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے میڈیسنز میں گریجویشن اور پھر ماسٹرز کیا تھا. تو جان لاک علاج کر لیتے ہیں، ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اینٹنی ایشلے کوپر کا، اور وہ کافی سکسیزفل رہتا ہے. ان کا لیور جو ہے اس کا علاج جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سرجری کرتے ہیں جان لاک. اب جان لاک جن کی کنٹریبیوشن گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس میں ہے، ہی واز اے سرجن آلسو، وہ سرجری بھی انہوں نے کی تھی. تو یہاں پہ جو سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز کا سینتھسز ہے اس زمانے میں، وہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال جی، اینٹنی جو ہے وہ اپنے ساتھ پھر جان لاک کو لے گئے، انہیں اپنا پرسنل فزیشین بننے کی انہوں نے پیشکش کی، جس کو جان لاک نے قبول کیا اور ان کے ساتھ رہے. لیکن 1673 میں ایشلے جو ہیں وہ ڈسگریس ہوتے ہیں، ان کی وہ پہلے والی شان و شوکت نہیں رہتی. تو پھر اس کے بعد جو ہے جان لاک کے لیے بھی وہ پرابلمس پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جان لاک جو ہیں وہ پھر فرانس کا سفر کرتے ہیں، پھر کچھ اور ملکوں میں گھومتے ہیں. لیٹر آن وہ واپس آتے ہیں اور وہ اپنے جو 2 ٹریٹائز ہیں گورنمنٹ پہ وہ پبلش کراتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل خاکہ تھا جان لاک کی زندگی کے حوالے سے. مزید ڈیٹیلز آپ ان کے بارے میں there are number of articles written about him، آپ کہیں پہ جسٹ کلک ان، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسٹڈی کر لیں. اب جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے جان لاک کے خیالات کے اوپر، ان کے جو 2 ٹریٹائز ہیں، دا فرسٹ ٹریٹائز اینڈ دا سیکنڈ ٹریٹائز، اور اس میں جو آرگومنٹ انہوں نے بلڈ کیے ہیں ہیومن نیچر پہ جو ان کی ڈسکشن ہے، سوشل کانٹریکٹ پہ ان کی جو ڈسکشن ہے، پھر جو ریپبلکنزم کی جو شکل وہ پیش کرتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور ان کے انفلوئنسز پہ بات کریں گے جو بعد کے فلاسفرز تھنکرز پہ آئے. ہوپ فلی آپ نے آج جان لاک سے آپ کا تعارف اچھا رہا ہوگا. جلدی ملتے ہیں جان لاک کے خیالات کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.